تو لوگوں نے کہا ہاں 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 بھائی خالد خالد خالد. ان کی شاہ سواری تو مسلم تھی. وہ فرمانے لگے میں بھائی نیا مسلمان ہوں, میری پہلی جنگ ہے بطور مسلم, کسی اور کو دو. کہا نہیں خالد خالد خالد. یہ جھگڑا ہو رہا ہے اور اللہ کا نبی چپ سامنے دیکھ رہے ہیں. آخر خالد ہی طے ہوئے, جھنڈا پکڑا اور تلوار کو بھائی یوں کیا تو میرے نبی نے کہا اب میرے اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا ہے. اور اس دن ان کے ہاتھ 8 تلواریں ٹوٹی اور 9ویں سیف ہندی آخر وقت تک ان کے ساتھ رہی, اور 1,00,000 کا منہ پھیر کر فاتحانہ واپس تشریف لائے. محکم بن طفیل نے کہا آؤ ہم دونوں فیصلہ کرتے ہیں. دونوں نے وہ کچھ دکھا دیا کہ خود بہادری بھی اش اش پکار. آخر خالد کی تلوار کندھے پر پڑی اس کے تو 2 ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا. پھر جو بھاگے مسلمہ کا لشکر باغ کی طرف, تو یہ 5 میں نے بتائے تھے. ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے, ابو دجانہ شہید ہو گئے, عباد بن بشر شہید ہو گئے. 2 بچے کعب بن عجرہ, برا بن مالک. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا, وہ تھوڑی دیر کے لیے بیکار ہو گئے. پیچھے بچے برا کہنے گئے, اب انہوں نے اندر گھس کے دروازہ بند کر دیا. کرنے کہ مجھے ڈھال پہ بٹھاؤ اور نیزوں سے کیوں مجھے دھکا دے کر باغ میں پھینکو. کہنے کہ مارا جائے گا اندر, سارا باطل کیا کرے گا. ڈالو آج جان کا سودا ہی تو کرنا ہے اللہ کے ساتھ. تو انہوں نے ڈھال پہ بٹھا کر یوں جو پش کیا تو یوں اڑتے ہوئے دیوار پہ, اور دیوار سے جمپ لگایا زمین پر. دیوار کا سہارا لیا, بیک محفوظ ہو گئی. 1,00,000 کا لشکر سامنے ہے اور دیوار کی حفاظت ہے, اور دیوار کا سہارا لے کر لڑتے 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 جا کے قلعے کا دروازہ کھول دیا. وہ اکیلے نہیں تھے, فرشتے ساتھ تھے. یہ واقعات انسانی طاقت سے باہر کی چیزیں ہیں. فَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ يُوحِي إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ. ملائکہ ساتھ ہوتے تھے. دروازہ کھولا تو یہ هُوَجْتَبَاكُمْ کہ تھوڑے تھوڑے واقعات سنا رہا ہوں کہ اس امت نے کیسے دین کی حفاظت کی, کیسے گلے لگایا. یہ تو صحابہ تھے اور سامنے کفر تھا. یہ 200 سال گزر چکے ہیں, اور ایک بوڑھا احمد بن حنبل, اور سامنے گمراہ مسلمان ہے معتزلہ فرقے کا جابر بادشاہ معتصم. اتنا طاقتور تھا معتصم, یہ آپ دیکھ رہے ہیں انگوٹھا اور انگلی, اس سے بڑے طاقتور کی کلائی پکڑ کے یوں کر کے توڑ دیتا تھا, ایسے کر کے توڑ دیتا تھا, اتنا طاقتور. اس نے کہا کون ہے جو کم سے کم کوڑوں میں اس بوڑھے کی جان لے لے. تو ایک حبشی نے کہا 10 کوڑے میرے جو کھا لے وہ زندہ نہیں رہتا, تو اس بوڑھے کو مار. مامون کو گمراہ کرنے والا تھا بشر مریسی, اور اس وقت کا مفتی تھا احمد بن ابی داود, اور اہل ایمان کے مفتی تھے احمد بن حنبل. دونوں طرف احمد. کوڑے جو پڑے لہو لہان ہوئے, نیند بے ہوشی. تو احمد بن ابی داود اتر کر آیا کرسی سے اور آ کر کہنے لگا احمد اب بھی میرے کان میں کہہ دو قرآن مخلوق ہے تو میں تمہیں خلیفہ کے عذاب سے بچا لوں گا. چلو تڑپ گئے اور کہا احمد تو میرے کان میں کہہ دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے, مخلوق نہیں ہے, میں تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. لولا احمد لما عبد اللہ هو اجتباکم. یہ اجتباء ہے کہ آج 1436 سال کے بعد جو میرے نبی پر اترا, جو میرے نبی نے فرمایا, وہ اسی طرح آج پڑھایا جا رہا ہے. اگرچہ نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں, نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں, نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں, لیکن اللہ کی قسم اس امت کے علماء سوداگر نہیں بنے.
جو سوداگر بنے اللہ نے انہیں مکھن سے بال جیسے نکال کے باہر پھینک دیا اور ان کا بطلان دکھا دیا، چٹائیوں کے ساتھ سل کر تھوڑی تھوڑی تنخواہوں کو۔ یہ ہمارے علماء کی تنخواہ اتنی ہوتی ہے کہ نزلہ ہو جائے تو اس کی دوا اپنی تنخواہ سے نہیں لے سکتے، تو ذلتیں برداشت کی، چٹائیوں پہ بیٹھ کے عمریں گزر گئیں، لیکن نہ قرآن کو بیچا نہ حدیث کو بیچا۔ بچیاں جوان ہیں، شادی کے لیے 1 روپیہ جیب میں کوئی نہیں، 50 سال پڑھاتے عمر گزر گئی، گھر کی چھت کوئی نہیں ہے۔ یہ اس امت نے ایک سلسلہ قائم کیا ہے۔ ایسے لاکھوں لوگوں کا قافلہ ہر دور میں آیا جنہوں نے دودھ اور پانی کو الگ کر کے دکھایا، کھرے اور کھوٹے کو الگ کر کے دکھایا۔ امام ابو زرع، یہ بخاری کے روات میں ہیں، تمیمی، فرماتے ہیں مجھے 2 لاکھ حدیثیں ایسے یاد ہیں جیسے تمہیں قل هو اللہ یاد ہے۔ یہ فرما رہے ہیں یہ انتقال کا وقت آ گیا اور نیم بے ہوش ہیں۔ ان کے پاس بیٹھے ہیں محمد بن سلمہ، منذر بن شاذان اور ابو حاتم، بڑے محدث۔ اب یہ سوچ رہے ہیں اس محدث اعظم کو کلمہ کیسے یاد کروائیں موت کے وقت، جب آدمی پر موت کے آثار ہوں تو پاس بیٹھنے والے یہ مت کہیں کلمہ پڑھو، کلمہ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ سن کر نصیب ہوگا تو وہ بھی کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب یہ اتنے بڑے محدث اور ہوش پورا نہیں، کیسے کہیں کلمہ پڑھو اور وقت بھی قریب ہے۔ میں قربان جاؤں، کیا امت میرے اللہ نے بنائی، کنتم خیر امت، کنتم خیر امت۔ تو کیا کیا؟ محمد بن سلمہ نے حدیث پڑھی، کیا سند، کون سی حدیث؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو آخر وہ لا الہ الا اللہ کہے گا مرے گا جنتی جنتی۔ اب میں قربان جاؤں، وہ کہنے لگے حدثنی الضحاک بن مخلد عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب سند، اور چپ، آگے نہیں گئے، چپ۔ ابو حاتم بولے حدثنی بندار عن ابی عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، اور چپ۔ ایک ادھر بیٹھے ایک ادھر بیٹھے، شاید یہ نہیں معلوم لیکن میں ایسے اندازہ لگا رہا ہوں، ایک ادھر بیٹھے ہوں گے ایک ادھر بیٹھے ہوں گے۔ ایک کان میں سند پہنچی بندار کے ذریعے سے، ایک کان میں سند پہنچی ضحاک ابن مخلد کے ذریعے، یہ ایک واسطہ اوپر ہیں، محمد بن سلمہ سے بھی ابو حاتم سے بھی۔ اب بے ہوش ہیں، نیم بے ہوش ہیں، اور زبان چلی، کیسے چلی سنو۔ حدثني ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب، یہاں دونوں چپ ہو گئے تھے نا، اب یہ بے ہوشی میں کہہ رہے ہیں عن کثیر بن مرۃ الحضرمی عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اور جان نکل گئی۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ واہ فرزدق تجھے سلام کرتا ہوں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔ سند، حدیث، موت۔ اللہ 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 اللہ۔ اس امت نے نبی کے کلام، یہ بخاری جو آج ختم کی گئی، امام بخاری نے 4 لاکھ حدیثیں یاد کی، 4 لاکھ، 4 لاکھ۔ امام ابو داؤد نے 6 لاکھ، امام مسلم نے 6 لاکھ۔ سینے میں، ہماری طرح نہیں تھے کہ کتاب گئی تو علم بھی گیا، سینے میں محفوظ۔ اور اس امت کے پاس
اس چار دیواری یا میں افریقہ سے آ رہا ہوں، درختوں کے نیچے پڑھایا جا رہا ہے، ریت پہ بیٹھ کے پڑھایا جا رہا ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، زمین صحرا اور ریت ہے، اور جو وہاں بہی قالا ہے وہی یہاں بہی قالا ہے۔ اس امت نے اپنے نبی کی ہر ادا، ہر علم، ہر حرکت سکون کو محفوظ کیا۔ ہمارا بچہ جب بخاری پڑھتا ہے، ابو داؤد، مسلم، ابن ماجہ، نسائی، ابن حبان، مصنف ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، مشکات، جو پڑھتا ہے یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ ہے۔ یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی بات کو سلسلے سے لیا ہے، سینہ بہ سینہ لیا ہے، نقل کر کے لیا ہے۔ بائبل یہ سامنے پڑی ہے، اردو میں ہے، یہ انگریزی میں ہے، یہ فرینچ میں ہے، یہ اٹالین میں ہے، یہ ازبک میں ہے۔ اچھا بھائی، یہ اس کا اصل کدھر ہے؟ اصل کدھر ہے؟ جی اصل کوئی نہیں ہے، تو پھر کیا یقین ہے کہ یہ وہی کتاب ہے؟ کیا پتا وہ کس زبان میں تھی؟ عبری، وہ کہاں گئی؟ ختم۔ لیکن اس امت نے کیا کیا ہے؟ جس طرح الف لام میم سے والناس تک قرآن اترا، سینوں میں محفوظ کر کے بیٹھے ہوئے، اور جس طرح میرے نبی کے منہ سے نکلا اسی طرح 1436 سال کے بعد اس طالب علم کے منہ سے نکلتا ہے اور استاد کے منہ سے نکلتا ہے، اور اس کے بیچ میں ہوا نہیں، ایک نورانی سلسلہ ہے، روحانی نسب نامہ ہے۔ میں اپنا سناتا ہوں، میں نے حدیث کو پڑھا بخاری شریف، محمد عبداللہ سے، انہوں نے خیر محمد، انہوں نے محمد یاسین، انہوں نے محمود الحسن، انہوں نے محمد قاسم، انہوں نے عبد الغنی، انہوں نے محمد اسحاق، انہوں نے عبد العزیز، انہوں نے شاہ ولی اللہ پر آ کر سورے سلاسل کٹھے ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے ابو طاہر مدنی، انہوں نے ابراہیم کردی، انہوں نے احمد القشاشی، انہوں نے ابو المواہب شناوی، انہوں نے محمد بن احمد الرملی، انہوں نے ابو یحییٰ انصاری، انہوں نے ابن حجر الاسقلانی، انہوں نے ابراہیم بن احمد التنوخی، انہوں نے احمد بن ابی طالب الحجار، انہوں نے حسین بن مبارک الزبیدی، انہوں نے عبد الاول بن عیسیٰ الحروی، انہوں نے عبد الرحمن بن مظفر الداودی، انہوں نے عبداللہ بن احمد السرخسی، انہوں نے محمد بن یوسف الفربری، انہوں نے محمد بن اسماعیل الامام البخاری، امام بخاری نے حمیدی سے، حمیدی نے سفیان سے، سفیان نے یحییٰ بن سعید انصاری سے، انہوں نے محمد بن ابراہیم تیمی سے، انہوں نے علقمہ بن وقاص سے، انہوں نے عمر بن خطاب سے، اور انہوں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کہا انما الاعمال بالنیات۔ جب میں یہ کہتا ہوں تو میرے پیچھے 31 واسطے کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں صدقتا صدقتا، سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو۔ میں ہواؤں سے نہیں بول رہا، میرے پیچھے ایک سلسلہ نسب ہے، علمی نسب نامہ ہے، یہ علمی نسب نامہ ہے۔ اس امت کا علمی نسب نامہ 1436 ہجری ہو یا 14036، یہ کوئی نہیں مٹا سکتا۔ یہ میرے نبی کا روحانی نسب نامہ، اس امت نے اپنے نبی کا خاندانی نسب نامہ بھی محفوظ کیا۔ یہ تو میں روحانی نسب لے کر چلا ہوں، روحانی نسب میرے نبی کا خاندانی نسب نامہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اول بن حمیفہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداء بن يدلاح بن ثابت بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الزهار بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلهم بن إرعظة بن عيزي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناهد
بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعود بن فائش بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشالح بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيد وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. میرے نبی کا روحانی نسل، روحانی پیڑھی بھی موجود ہے اور خاندانی پیڑھی بھی موجود ہے. اور اس امت کو کیا عقیدت اور پیار ہے اپنے نبی کے ساتھ. میں گھوٹکی میں تھا، ہماری جماعت، میں نے بیان کیا 2.25 گھنٹے. میں نسب ہر بیان میں سناتا ہوں. صبح ایک ساتھی آئے، جی ڈاکوؤں کا سردار ملنے آیا ہے. ساتھ ہی کچے کا علاقہ ہے جہاں ڈاکو 50 لاکھ ایک آدمی کے سر کی قیمت حکومت نے لگائی ہوئی. میں نے کہا ڈاکوؤں کا سردار ادھر کدھر آیا؟ کئی رات آپ کا بیان سن کر گیا. اچھا. وہ آیا اتنا سا قد، چھوٹا سا. میں حیران ہو کے دیکھ کے، اور دہشت اتنی زیادہ اس کی کہ کانپ رہے تھے سارے اس سے. ہائے ہائے ہائے، ایمان بھی کیا چیز. کاش ہم قدردان ہوتے. ہماری نفرت نے بہت لوگوں کو دور کر دیا. ہمارے نوجوان خطیبوں نے لوگوں سے اللہ چھین لیا. کہنے لگا سائیں تساں جو راتی نبی دا پیڑھی سنایو، سبحان اللہ. اس وقت پھر رونے لگا. ڈاکو، قاتل. سائیں تساں جو نبی دا پیڑھی سنایو، سبحان اللہ. اور روئے جا رہا ہے. وہ کہہ رہا سائیں ہمارے پاس آؤ، اپنی جماعت لے کر آؤ، ہم آپ کا اکرام کرے گا، کھانے کھلائے گا. اور وہ توبہ کر گیا، چھوڑ گیا، پکی توبہ کر گیا. اس امت کے ڈاکو میں ایسا جذبہ ہے. آپ کو احمد بن حنبل کے بھی سنا رہا تھا. ہے عجب نہ سنو، عجب نہ سنو. کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے امام احمد بن حنبل کہتے رحم اللہ ابا الہیثم، رحم اللہ ابا الہیثم. اے اللہ ابو حیثم پہ رحم فرما. ایک دن بیٹے نے پوچھا ابا جی کہ کون ہے ابو الحیثم؟ فرمایا جس دن مجھے معتصم کے دربار میں لے جا رہے تھے تو مجھے راستے میں خیال آ رہا تھا میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میں بنو عباس کے کوڑے نہیں سہ سکتا، میں بھی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دوں گا اور جا کے توبہ کر لوں گا. خیال آ رہا تھا، ارادہ نہیں تھا، خیال. لیکن خیال کی حد تک دماغ نے کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں جان بچانا فرض ہے، میں اس کے سامنے کلمہ کفر کہہ دوں گا، قرآن مخلوق ہے، پھر توبہ کروں گا. کہ انہی خیالات میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے جا رہے ہیں کہ ہلچل مچی، ہلچل. ایک آواز آئی احمد احمد. میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو ایک نوجوان لمبا سب سے نکلا ہوا قد. کہا مجھے جانتے ہو؟ کہ نہیں. کہ انا ابو الہیثم، میں ہوں ابو الہیثم، بغداد کا سب سے بڑا ڈاکو. احمد بغداد کے تھانوں میں میرا ریکارڈ دیکھ لو، مجھے چوری کے جرم میں 18,000 کوڑے لگ چکے ہیں. میں نے چوری نہیں چھوڑی. دیکھو بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے حق نہ چھوڑو. یہ مجتباکم ہے. ان کے علماء نے تورات بیچ دی. اس امت کے ڈاکوؤں نے اٹھ کے ائمہ وقت کو نصیحت نہیں کی. ایمان نہ بیچ دینا بنو عباس کے کوڑوں کے ڈر سے. کہنے کہ میں ایسے سیدھا ہو گیا. اور پھر میں نے ابھی آپ کو سنایا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا. میرے بھائیوں اس امت کو اللہ نے چنا ہے. یہ اس کا منظر آپ دیکھ رہے ہو کہ انہوں نے کس طرح اللہ کے کلمے کو، دین کو، زیر زبر تک کو سینے سے لگایا. جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا تو پیسہ بخیلوں کو دے دیتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو پیسہ سخیوں کو دے دیتا ہے. ایک دفعہ شیطان سے نا ایک عابد ملا تو اس سے اس نے پوچھا کہ بھائی تیرے یار کون ہیں؟ کہنے لگا تین. کون؟ کا ایک شرابی،
میرا گھاٹا یار، ایک غصے والا میرا بڑا پیارا ہے، اور ایک بخیل کنجوس شوم۔ اور اگلی سنو کہ اگر یہ تینوں باتیں کسی میں آ جائیں کہ بدقسمتی سے شرابی بھی ہو، غصے والا بھی ہو اور بخیل بھی ہو، تو پھر وہ پیر ہوتا ہے تو میں مرید ہوں، وہ